منشا لندن کی فلائٹ سے آج ہی کراچی پہنچی تھی۔ وہ تقریباً 5 سال بعد پاکستان آئی تھی۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو ڈرائیور اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بیوٹی سلون کے سامنے جا کر رکی۔ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی نیچے اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اچانک کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس شخص نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ جیسے ہی اس نے نگاہ اٹھائی، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بلا شبہ وہی تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ منشا تھوک نگلتی آہستہ سے پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگاتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ منشا ساکت و جامد وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر بوجھل دل کے ساتھ وہ اندر کی جانب پڑ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، ادیبہ خاتون اسے دیکھتے ہی چونکی۔ ارے میری جان، تم یہاں کیوں آ گئی؟ ان کے سوال پر وہ بغیر جواب دیے ان کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا میرا بچہ، کیوں پریشان ہو؟ ادیبہ نے پوچھا۔ ماما، میں نے ہمایوں کو دیکھا بھی، وہ لب کچلتے ہوئے بولی تو ادیبہ بیگم کا رنگ ایک پل کے لیے متغیر ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے مسکرا دی۔ آیا ہوگا کسی کام کے لیے، تم چھوڑو نا، چلو گھر چلتے ہیں، وہ نگاہیں چرا کر بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، منشا نے جواباً ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا اور ادیبہ بیگم کے ساتھ باہر کے جانے پڑ کے۔ وہ لوگ رانا ہاؤس پہنچے تو ندرت پھپھو سامنے ہی بیٹھی تھی۔ منشا کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی۔ وہ جلدی سے ان کی آغوش میں جا سمائی۔ کتنی دیر ندرت اسے گلے لگا کر روتی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان سے الگ ہوئی تو ندرت بیگم نے اسے فریش ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ فریش ہو کر جب باہر آئی تو عشا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اپیا، عشا سے دیکھتے ہی چلا کر بولی اور اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ، عشا نے چہک کر کہا۔ پھر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب لوگ کھانے پر بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تم نے گھر نہیں جانا عشا؟ ادیبہ بیگم نے پوچھا تو منشا چونک کر عشا کو دیکھنے لگی۔ نہیں ماما، میں نے راج جی کو فون کر دیا کہ آج رات میں نہیں آؤں گی، مجھے اپنی آپی کے پاس رہنا ہے، عشا نے جلدی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر جاؤ، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم روز روز یہاں آیا کرو، ادیبہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ ان کے انداز پر عشا کا رنگ متغیر ہو گیا، جبکہ منشا حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ماما، رہنے دینا، میں اتنے سالوں کے بعد آئی ہوں، ہم دونوں کو ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، منشا نے کہا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے، باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں، اور باتیں کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ رات رہا جائے، فون پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ادیبہ بیگم نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عشا غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ منشا اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر ادیبہ بیگم نے اسے ڈپٹ کر کھانے کے لیے کہا۔ وہ دل ہی دل میں چنچلاتے ہوئے کھانے پر جھک گئی۔ کھانا کھانے کے بعد عشا ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر جا چکی تھی۔ منشا گمسم سی ونڈو سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دل جیسے اداس سا ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہونے پر وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو ادیبہ بیگم اور ندرت بیگم کھڑی تھی۔ اگر تم برا نہ مانو تو کچھ بات کرنی تھی تم سے، ادیبہ بیگم نے بیٹھتے ہوئے تمہید باندھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کو کیا بات کرنی ہے۔ اب شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں ہمایوں کو ایک موقع دوں، کیونکہ آپ فون پر دبے دبے انداز میں کئی بات کہہ چکی ہیں یہ بات، لیکن میں اس شخص کو ایک بھی موقع نہیں دوں گی، میرا اور اس کا ڈیورس ہوگا، منشا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ندرت بیگم کی آنکھیں نم ہوگی۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے پھپھو، لیکن آپ ہی سوچیں کہ میں ایک ایسے انسان کو کیسے قبول کر لوں جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا ہو۔ میری بہن کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ اس گناہ کی سزا میں 3 سال جیل کاٹ چکا ہے، ندرت بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ جیل کاٹنے کی وجہ سے اس کے گناہ دھل گئے کیا، یا پھر میرا دل دل گیا اس کی طرف سے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ طلاق کے بعد کیا کرو گی تم؟ کسی اور سے بھی تو شادی کرنی ہوگی نا، اور پتہ نہیں وہ کیسا انسان ہوگا، ندرت بیگم نے کمزور لہجے میں کہا۔ وہ جیسا بھی ہوگا مگر ہمایوں نہیں ہوگا، پلیز اب اس پر مزید بات نہیں ہوگی، آپ لوگ جا کر آرام کیجیے، مجھے صبح ہاسپٹل جانا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا پہلا دن ہی خراب گزرے، وہ سرد لہجے میں بولی تو وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی منشا منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کو روکنے لگی۔ کیا کچھ نہیں آ رہا تھا؟ پھر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے
اور سونے کے لیے بیڈ کی جان پڑ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر عرفان جو اس کے ماموں بھی تھے، انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ آفس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ اچانک ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ سر، ایک شخص زخمی حالت میں لایا گیا، اس کا بلڈ کافی نکلا ہے اور ہم اس کی گولی نکالنا چاہتے ہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ اسے بے ہوشی کی دوائی نہیں چاہیے۔ نرس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ڈاکٹر عرفان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کون پاگل ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو منشا بھی ہلکا سا مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی جانب چلی گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ جیسے ہی وہ قریب تھی اور اس کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ ہمایوں تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے کندھے، بازو اور پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، لیٹ جائیں پلیز، آپ دیکھنے دیجئے کیا مسئلہ ہے، وہ متوحش انداز میں بولی۔ لیٹ جاتا ہوں، لیکن خبردار تم میں سے کسی نے مجھے انسٹیزیا دیا تو۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے سیدھا لیٹ گیا۔ اس کے جسم میں 3 گولیاں لگی تھی۔ منشا ساکت اور جامع سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں تکلیف کے آثار تو تھے مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ نقاہت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر وہ کر بھی نہیں رہا تھا۔ منشا اس کی حالت پر لب بھینچ کر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر فرحان نے معائنہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں بے ہوشی دینی ہوگی کیونکہ زخم کافی گہرا ہے، ڈاکٹر فرحان تنقیدگی سے بولے۔ منشا نے گہرا سانس بھرا اور ہمایوں کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، ہمیں بے ہوشی دینی ہوگی آپ کو ورنہ تکلیف پڑ جائے گی، منشا نے کہا۔ تو ہمایوں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ تیرے سے نہیں کروانا مجھے علاج، جا یہاں سے، وہ غصے سے بولا۔ منشا کا دماغ بھی تپ گیا۔ مجھے بھی تم جیسے انسان کا علاج کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر کر رہی ہوں نا تو صرف اپنا فرض سمجھ کر۔ تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا فرض نبھانے دو، وہ بھی غصے سے اپنی ٹون میں آتے ہوئے بولی۔ پھر انیستھیزیا دینے والے ڈاکٹر نے اسے بے ہوش کیا تو ڈاکٹر فرحان اور منشا اپنا کام کرنے لگے۔ کتنی بار اس کا ہاتھ کانپا تھا آج، حالانکہ وہ پچھلے 2 سال سے لندن کے ہاسپٹل میں آپریٹ کرتی آ رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ٹھہرا۔ کچھ دیر کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ منشا تھکی تھکی سی آفس میں جا کر بیٹھ گئی۔ کیا پھپھو کو بتاؤں یا نہیں؟ وہ لب کچلتے ہوئے تذبذب کے عالم میں سوچتی رہی۔ پھر سر جھٹک کر وہ فائلز دیکھنے لگی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو سب لوگ چائے پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا سب خیریت ہے؟ ادیبہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ دراصل آج ہمایوں کو ہاسپٹل لایا گیا تو اسے گولیاں لگی تھی، اس نے بتایا تو ندرت بیگم کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ وہ تڑپ کر بولی اور پھر اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا ریلیکس ہو جائیں، ہم ابھی چلتے ہیں اسے دیکھنے، ادیبہ بیگم نے ندرت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ منشا کی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ کتنا بڑا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوہ نند کا ساتھ تک نہیں چھوڑا تھا، حالانکہ ہمایوں ان کی بیٹیوں کے ساتھ اس قدر برا کر چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال کے لیے چلے گئے۔ منشا آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں آ گئی، مگر آرام کہاں تھا اس کے نصیب میں۔ 8 سے 5 سال پہلے یہ آرام ختم ہو چکا تھا۔ وہ کتنی زندہ دل اور خوشباش رہنے والی لڑکی تھی، مگر اب تو ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ ساری سوچیں جھٹکنے کے بعد اس سونے کے لیے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ہمایوں کو جب ہوش آیا تو گردن گھما کر دیکھا تو نجرت بیگم اور ادیبہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میرے بچے کیسے ہو؟ ندرت بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نم لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اچھی طرح جانتی ہیں میرے دشمن کتنے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی نظر میں آپ لوگ آئیں۔ کم از کم ممانی آپ کو تو ماما کو سمجھانا چاہیے تھا نا، وہ ادیبہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ادیبہ بیگم نے پوچھا۔ چھوڑیے اس بات کو، وہ سر جھٹک کر بیزاری سے بولا۔ جو لوگ میری پراپرٹی کی زمین کو خالی کروانا چاہتے تھے ان لوگوں نے کیا نا، ادیبہ بیگم نے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ وہ جواب میں چپ رہا۔ چھوڑ دو یہ سب بیٹا، اور جو بھی حقیقت ہے وہ سب منشا کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ تم لوگ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکو، ادیبہ بیگم نے کہا۔ آپ میں سے کوئی اسے کچھ نہیں بتائے گا۔ میں کیوں بتاؤں اسے؟
جب اسے مجھ پر بھروسہ نہیں تھا تو مجھے بھی اسے بھروسہ دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سب لوگ میرے خلاف تھے تو میرا ساتھ دینے کی بجائے وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھ پر تہمت لگانے والے تھے۔ اس نے میری امیدوں کا خون کیا تھا ممانی، اور امیدیں مر جائیں نا تو خواب جل جاتے ہیں، اور خواب جل جائیں تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ندرت بیگم اور ادیبہ بیگم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاکر، ماما اور ممانی کو گھر تک چھوڑ کے آؤ، اور پلیز اب دوبارہ مجھے اس طرح ملنے مت آیا کرو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ دونوں دل ہی دل میں کڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ہمایوں اپنے زخموں سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتا کپڑے چینج کرنے لگا، کیونکہ اسے ابھی وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہسپتال میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ ہو۔ ہسپتال سے نکلا تو باہر اس کا آدمی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھتا بیک سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا، وہ ماضی جو اس کی زندگی کا ایک سیاہ باب بن چکا تھا۔ 5 سال پہلے وہ ایک پرجوش اور خوابوں سے بھرپور نوجوان تھا۔ اس کی زندگی میں منشا کی آمد نے ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر زندگی نامکمل لگتی تھی۔ مگر پھر ایک رات وہ واقعہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہمایوں پر منشا کی بہن کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا گیا، وہ الزام جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 3 سال تک اس نے وہ سزا کاٹی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کی کوشش کی، مگر دل کے زخم ابھی تک تازہ تھے۔ 6 سال پہلے آج اس کا نکاح ہمایوں سے ہوا تھا، جو اس کی محبت، اس کا بچپن کا پیار تھا۔ وہ اس وقت جھولے میں بیٹھی ہمایوں کی کندھے پر سر رکھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ماما بتا رہی تھی تمہارا نیکسٹ شوٹ بہت اچھا جا رہا ہے، I'm proud of you، اس کے رخسار کو کھینچتے ہوئے بولی۔ کہ ہمایوں دھیمے سے مسکرا دیا۔ ہاؤس شو کل سے شروع ہو رہی ہے تمہاری، سو پھر کیا ارادے ہیں؟ وہ اسے یوں ہی باہوں میں کے ہتار میں لیے بولا۔ جانا تو وہاں پڑے گا ہی نا، اب وہیں ہاسٹل میں رہوں گی، مگر دل نہیں چاہ رہا۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے تمہارے بغیر رہنے کی عادت بھی تو نہیں ہے نا، وہ افسردہ سی بولی۔ تو دفعہ مارو، یہ جاب وغیرہ رومانس کرتے ہیں، وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ تم جانتے ہو نا، شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا جنون تھا، اور تمہیں ایکٹر بننے کا۔ اب تو تم بن گئے تو مجھے بھی بننے دو نا، اس کے کندھے پر سر رکھے بولی۔ کوئی بات نہیں، 2 سال کی بات ہے کہ اس کے بعد یہیں پر جاب کرنا ہے، اور اتنا ویٹ تو کر ہی لوں گا۔ وہ اس کی تھوڑی سے تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر کی جانب پڑ گیا۔ آج اس کی دوسری مووی کی شوٹنگ تھی۔ اس کی پہلی مووی کافی ہٹ گئی تھی اور لڑکیوں کا اس پر کافی کرش تھا، اور اپنی شوٹنگ مکمل کر کے گھر پہنچا تو ادیبہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی عشا کو ڈانٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا، کیوں ڈانٹ دیا ممانی میری گڑیا کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو عشا جلدی سے پاس آئی اور اس کا بازو دبوچ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز ہمایوں، ماما کو سمجھائے نا، مجھے جانے دے پارٹی میں، وہ سخت چنچلائی سی بولی۔ ممانی تم بیچ میں مت بولو، اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ اس طرح پارٹی میں جائے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہاں جا کر بہت ہنگامہ کرتی ہے، مجھے نہیں پسند اس کا پارٹی میں جانا، اور منشا ہوتی تو پھر اور بات تھی، میں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ ادیبہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حتمی انداز میں کہا، پلیز ہمایوں، مجھے جانا ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ اوکے ممانی، اگر میں عشا کے ساتھ چلے جاؤں پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا آپ کو؟ اس نے پوچھا تو ادیبہ بیگم چپ ہو گئی۔ اب تم نے اس کی ہر ضد پوری کرنے کا ٹھان لیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ادیبہ بیگم جھنجھلا کر بولتی اٹھ کر چلی گئی۔ اب جاؤ، منہ کیا دیکھ رہی ہو، تیار ہو جاؤ، پھر ہم نکلتے ہیں، ہمایوں نے کہا۔ آپ دنیا کی بیسٹ انسان ہے، تھینک یو، اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ کہ ہمایوں نے اس کے سر کو تھپتھپا کر اسے تیار ہونے کو کہا، اور پھر خود بھی تیار ہونے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں پارٹی میں موجود تھے۔ ہر ایک کی نگاہیں ہمایوں کی طرف تھی، اور اسے دیکھتے ہی لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح اس کی طرف گھیرے۔ ہمایوں سر سے معذرت کرتے ہوئے ایک ٹائل پر جا کر بیٹھ گیا۔ او مائی گاڈ عشا، ہمایوں تمہارا کزن ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں پتا ہے کتنا فیمس ہے وہ، اور تم دونوں بہت پیارے لگتے ہو، عشا کی دوست نے کہا تو عشا ایک دم چونک گئی۔ پاگل ہو کیا، میری بہن سے شادی ہونے والی ہے ان کی، عشا نے سر جھٹکتے ہوئے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ تم پاگل ہو کیا، اپنی بہن کے لیے اسے چھوڑو گی؟ ارے خود کے لیے سوچو، اتنا حسین اور کول میرا کزن ہوتا تو کہیں جانے نہ دیتی، اپنے ساتھ باندھ کر رکھتی،
اور ویسے مجھے تو لگتا ہے ہمایوں بھی تمہیں پسند کرتا ہوگا. اب دیکھو نا، تم نے ہی بتایا کہ تمہاری خاطر وہ یہاں پارٹی میں آ گیا. حالانکہ وہ پارٹی سے اٹینڈ نہیں کرتا. اس کی دوست نے اس کا برین واش شروع کیا. وہ اس بار چپ رہی مگر نگاہیں ہمایوں کی طرف ہی تھی، جو ایک آدمی سے مسکراتے ہوئے کوئی بات کر رہا تھا. 17 سالہ عشا پہلی بار ہمایوں کو کسی اور نگاہوں سے دیکھنے لگی. ہمایوں نے اس کے کہنے پر پارٹی میں اس کے ساتھ کپل ڈانس بھی کیا. اگلے آنے والے دنوں میں وہ ہمایوں کے آس پاس ہی رہتی تھی، یہاں تک کہ انگلش اور میتھ کی ٹیوشن بھی اس سے لینے لگی. ہمایوں کے لیے وہ اس کی چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، اور اس کا خیال وہ منشا کی وجہ سے رکھتا تھا کیونکہ وہ منشا کو بہت عزیز تھی. مگر عشا اس بات کا مطلب غلط لینے لگی. 1 سال گزر چکا تھا. ہمایوں کی شہرت اب آسمان کی بلندیوں پر پہنچنے لگی تھی. چند دنوں کے بعد اس کی نکاح کی سالگرہ تھی اور وہ سب کے سامنے اعلان کر کے اپنی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والا تھا. اور اس وقت بھی منشا سے بات کر کے پارٹی کی ٹیم اپنے مینیجر کو سینڈ کر کے فارغ ہوا تھا کہ عشا اندر داخل ہوئی. ارے کیا ہوا گڑیا؟ ہمایوں کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ ہمایوں کے سینے سے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دینے لگی. گڑیا کیا ہوا ہے؟ ہمایوں اس کے یوں رونے پر پریشان ہو گیا. آپ منشا آپی سے شادی مت کیجیے، میں آپ کو ان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور ہمایوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. آپ نہیں کریں گے نا شادی ہمایوں؟ اس کے بازو کو تھامتے ہوئے بولی تو ہمایوں بدک کر پیچھے ہٹا اور پھر غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار کیا. اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا ورنہ کاٹ کر یہیں زمین میں گاڑ دوں گا. دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلا کر بولا. پھر اس کے بازو کو دبوچتے اسے دروازے تک لایا اور اسے زور سے باہر دھکیل کر دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کیا. اپنے بال مٹھی میں جکڑے ادھر ادھر ٹہلنے لگا کہ سب کیا ہو گیا؟ میرے کس انداز سے وہ میرے بارے میں اس طرح سوچنے لگی؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے دل ہی دل میں کڑتا جا رہا تھا. بمشکل خود کو سنبھال کر اس نے اپنی توجہ دوسری جانب بھٹکائی. اگلے دن گھر میں پارٹی کی تیاری شور و شور سے جاری تھی. پورا میڈیا کوریج کرنے والا تھا. وہ کب سے منشا سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا. ہمایوں بیٹا جلدی سے تیار ہو جائے، باہر مہمان آ چکے ہیں، ادیبہ بیگم نے اندر آتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا. تیار ہونے کے بعد وہ پھر سے منشا کو کال کر رہا تھا مگر وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی. کچھ دیر کے بعد منشا کا میسیج آیا. سوری جان، مجھے ایک سیمینار کے لیے جانا ہے اور بہت لازمی ہے. میں جانتی ہوں تم نے میرے لیے پارٹی رکھی ہے لیکن میں نہیں آ پاؤں گی. منشا کے میسیج پر اسے انتہائی غصہ آیا. وہ غصے سے کھولتا ہوا باہر نکلا تو ندرت بیگم اور ادیبہ اسی کا انتظار کر رہی تھی. بیٹا منشا کہاں تک پہنچی ہے، پتہ کیا ہے؟ ندرت بیگم نے پوچھا. وہ نہیں آ رہی، اس کے لیے سیمینار بہت اہم ہے. آپ باہر جا کر مہمانوں سے معذرت کر لیجیے. وہ غصے سے بولتا واپس کمرے میں آ کر اپنا کوٹ اتار کر پھینکتا تائی ڈھیلی کر ہی رہا تھا کہ دروازہ کھول کر عشا اندر داخل ہوئی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، وہ انتہائی غصے سے بولا مگر وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جماتی سے بیڈ پر بٹھا کے. دیکھا نا، آپ ہی کو اپنے کریئر سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں، اور آپ کی تو بالکل ہی نہیں. اتنے اہم دن پر انہیں آپ کو سرپرائز دینا چاہیے تھا مگر الٹا آپ نے سرپرائز دیا اور وہ آئی بھی نہیں. وہ آپ کی بالکل قابل نہیں ہے، عشا نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تو ہمایوں نے غصے سے اس کے بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا. اپنی حد میں رہو اور آئندہ سے میرے ساتھ اس طرح بات کی تمہاری زبان کاٹ دوں گا. اب یہاں سے اسی وقت دفع ہو جاؤ ورنہ. وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے سرخ انگاروں جیسی آنکھوں سے بولا. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور ہاں، یہ بات گرا باندھ لیجیے، آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے. کو بھی غصے سے بولی اور پھر ایک جھٹکے سے پڑتی وہاں سے چلی گئی. اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھے منشا کو بتانا ہی ہوگا. اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بے بسی سے بولا. پوری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سو پایا تھا. صبح فجر کی اذان کے بعد کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے نماز بھی ادا نہیں کی. وہ گہری نیند پر تھا جب اسے محسوس ہوا اس پر کوئی سایہ سا جھکا ہے. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عشا دوبارہ اس کے کمرے میں آئی ہے. اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے زوردار تھپڑ مار دیا اور اٹھ کر بیٹھا. What the hell جان،
منشا کی چچلائی ہوئی آواز پر اس کی اد کھلی آنکھیں پوری کھل گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا تو منشا زمین پر گری اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ سوری، مجھے لگا کوئی اور ہے، وہ بے دہانی سے بولتا جلدی سے اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لٹا گیا۔ میرے علاوہ تمہارے پاس کون آ سکتا ہے؟ ایڈیٹ کہیں کہ اپنی مووی کی کسی ہیروئن کو تصور کر لیا ہوگا تم نے۔ اور گاڈ، مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ ہاں تو مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تم اتنی صبح صبح آ جاؤ گی، وہ کان کی لو مسلتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کیا کرتی، میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ تمہارا دل میں نے توڑ دیا، اس لیے صبح صبح ہی نکل آئی، وہ بولی تو ہمایوں اس کے قریب ہوتے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر سب کرنے لگا۔ اچھا بس کرو نا، منشا اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتا اسے خود میں بھینچتا بس اپنی شدتیں لوٹا رہا تھا۔ او ایشا، آؤ نا، منشا نے کہتے ہوئے اسے جلدی سے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر وہ اس کی کمر پر درست مزید مضبوط کرتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا منشا کو ساکت کر گیا۔ ایشا تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہمایوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا سوچے گی ایشا اس کے سامنے ہی؟ چھی، وہ سرخ چہرے سے بولی۔ ایشا کو پتا ہے ہم ہسبینڈ وائف ہے، تو ہسبینڈ وائف میں تو یہ سب چلتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ اس کی ناک کی ٹپ پر بوسا دیتے ہوئے بولا تو منشا چھمک گئی۔ میں جانتی ہوں، لیکن وہ بھی بچی ہے، پلیز اس کے سامنے تو نہیں نا، اچھا نہیں لگتا، اس کا ذہن خراب ہوگا، منشا نے کہا۔ تم اس وقت مجھے کچھ کرنے سے روکو مت پلیز، کتنے مہینوں کے بعد آج تم میری باہوں میں ہو، اور ایسے ہی جانے دو، وہ اطمینان سے بولا اور پھر اسے کتنی دیر اپنے ہزدار میں لیے بیٹھا رہا۔ دل میں کتنی بار آیا کہ وہ عشا کی بات سے بتا دے، مگر اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ منشا کی خوشی کو خراب کرے۔ اچھا، اب میں تھوڑی دیر آرام کروں گی، تمہیں جو بھی کام نپٹانا ہے نا وہ نپٹا لو، پھر ہم شام کو باہر جا کر ڈنر کریں گے، وہ اس کے ماتھے پر بوسا دیتے ہوئے بولی تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ شام کو منشا نے اس کی لائی ہوئی بلیک کلر کی ساڑی پہنی جو فل سلیوز والی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو ہمایوں ندرت بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ چلیں ہمایوں، اس نے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں ضرور، اٹھتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں اجازت لے کر نکلنے ہی والے تھے کہ ایشا نے پیچھے سے آواز تھی، مجھے بھی ساتھ لے جائے نا، آپ کو پتا ہے نا میں نے کل تک کہیں جانا ہے، پلیز لے جاؤ نا، ایشا نے پاس آ کر کہا تو منشا نے متذبذب انداز میں ہمایوں کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایشا، یہ میرا اور منشا کا پرسنل ڈنر ہے اور میں اس میں کسی کو نہیں لے کر جا رہا، ہم کل چلیں گے فیملی کے ساتھ، ہمایوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، آپ لوگوں کو تو مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، ایشا نے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور منشا نرم پڑ گئی۔ اچھا چلو، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، منشا نے کہا تو ہمایوں نے زور سے مٹھی بھینچ لی۔ منشا، میں تمہارے ساتھ صرف ڈنر کرنا چاہتا ہوں اور کسی کے ساتھ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اگر تمہیں اسے ساتھ لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے، باقی سب کو بھی ساتھ لے لو، اور تم سب کے ساتھ جا کر باہر ڈنر کر لو اور میں اپنی شوٹنگ مکمل کراتا ہوں، جب تمہارے پاس ٹائم ہوگا پھر ہم اکیلے چلیں گے، نو پرابلم، وہ غصے سے چلا کر بولا تو اس کے انداز پر سب لوگ ساکت رہ گئے، وہ کبھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا تھا۔ ایشا ہچکیوں سے رونے لگی اور ہمایوں کو ندرت بیگم نے کافی ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر منشا کے بغیر بھی چلا گیا۔ منشا کتنی دیر کمرے میں جا کر بیٹھی گھڑتی رہی، اسے ہمایوں کا رویہ بہت پریشان کر رہا تھا۔ ہمایوں آدھی رات کو گھر واپس آیا تو پورے گھر میں سناٹا تھا، اس نے آج صبح سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا تو اب بھوک کافی زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں آیا اور اپنے لیے کھانا نکال کر پلٹا ہی تھا کہ کچن کے دروازے پر منشا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، منشا نے پاس آ کر نم لہجے میں کہا تو ہمایوں کا چلتا ہوا منہ ایک پل کے لیے تھم گیا۔ تو کھا لیتی اپنی بہن کے ساتھ جا کر ہوٹل میں نے کون سا تمہیں روکا تھا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو منشا روتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ ہمایوں نے چمچ زور سے پلیٹ میں پڑھا اور سر تھام کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سارا کھانا ٹرے میں رکھ کر وہ منشا کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ لوک کرتے ہی اس کے پاس بیٹھا تو وہ شکوہ کنار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سو سوری، میں جانتا ہوں میں نے کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کیا، لیکن میں کیا کروں یار، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری طلب ہے، وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا تو منشا کی
धड़कनों में इंतजार पैदा हो गया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे ईशा को मना करना चाहिए था, लेकिन ये भी तो सोचिए ना, मैं उससे भी तो इतनी देर के बाद मिली हूँ। उसका भी दिल चाहता होगा अपनी बहन के साथ वक़्त गुज़ारने को। वो ठीक ही तो कहती है, मम्मा उसे अकेले कहीं जाने भी तो नहीं देती ना। मंशा ने कहा, इस वक़्त हम कोई पानी पुरानी बात नहीं दोहराएँगे, हमें अपनी बातें करनी है बस। वो कहते हुए उसके सामने बैठ गया और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। वो मंशा के साथ बेड की जानिब बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या कर रहे हैं हुमायूं? अभी हमारी शादी नहीं हुई। वो उसे रोकना चाहती थी मगर हुमायूं पर तो जैसे आजकल भूत सवार था। "श्श, आज प्लीज मत रोको। और हमारी शादी हो चुकी है। निकाह ही इतनी अहम चीज होता है। आज अगर मैं अपने दिल की ख्वाहिश को दबा दिया ना तो मर जाऊंगा।" वो बेचैनी से बोला और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उस पर शिद्दत निछावर करने लगा। कुछ देर में वो भी अपनी उसे पूरी रजामंदी से खुद सुपुर्दगी दे चुकी थी। अगली सुबह आंख खुली तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका था और मंशा उसके सीने से लगी अभी भी सो रही थी। उसे आहिस्ता से तकिए पर सीधा करते हुए वो कमरे से निकला तो ईशा दरवाजे के बाहर बैठी थी। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई, मगर हुमायूं से नजरअंदाज करता हुआ अपने कमरे की जानी पड़ गया। वो उसके पीछे आई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने आप ही को मोहब्बत दी। वो मोहब्बत आपको मुझे देनी चाहिए थी। वो उसके पीछे आकर चीखी तो हुमायूं ने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। कितनी बेशरम! अपनी बहनोई के साथ इस तरह बात करते शर्म नहीं आती तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। और कितनी बार तुम्हें जलील किया मगर तुम इंतहाई ढीठ लड़की हो। करता हूँ तुम्हारा कोई इंतजाम। तुम्हारी हकीकत सबको बताऊंगा कि तुम कितनी घटिया सोच रही हो। वो सर्द लहजे में बोला फिर कपड़े निकाल कर वॉशरूम की जाने पड़ गया। कि आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो चिल्लाई और हुमायूं ने उसकी धमकी को महज उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर वो जानता ही नहीं था कि आज की रात उसके लिए कहर बनने वाली है। हुमायूं आज शूटिंग से जल्दी फारिग हो गया था और उसका इरादा था कि जाकर मंशा को लेकर कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जाए। जब वो घर पहुंचा तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मुलाजिमा ने बताया कि सब लोग पहले ही शॉपिंग के लिए जा चुके हैं। वो फ्रेश होने के इरादे से कमरे में आया तो ईशा के कमरे के सामने से गुजरते एकदम थम गया। ईशा फ्रूट नाइफ को अपनी कलाई पर रखे खड़ी उसे इस्तहजाइया निगाहों से देख रही थी। वो बिना सोचे समझे दरवाजा धाड़ से खोलता अंदर आया। क्या कर रही हो पागल लड़की, छोड़ो ये। वो नाइफ उससे छीनने की कोशिश कर रहा था मगर वो पीछे हटते बेड पर गिरी और साथ ही हुमायूं को अपने ऊपर गिरा लिया। इससे पहले हुमायूं सूरत हाल को समझता वो अचानक चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुझे, खुदा के लिए छोड़ दे हुमायूं भाई, छोड़ दे मुझे। वो चीख रही थी और हुमायूं खुद को छुड़वाने की कोशिश करते उसके ऊपर से उठना चाहता था, मगर इससे पहले वो उठता दरवाजा खोलते हुए मंशा, निदरत बेगम और अदीबा बेगम अंदर दाखिल हुई। ईशा उसे जल्दी से पीछे धकेलती अदीबा बेगम के सीने से लग गई। निदरत बेगम ने अपने बेटे को देखा जिसके चेहरे और सीने पर खराशें थी। फिर दूसरी नजर ईशा पर डाली जिसके कपड़े आगे से फट चुके थे। मंशा ने अपनी चादर उतार कर जल्दी से ईशा को लपेटा और नुसरत बेगम ने आगे बढ़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ हुमायूं के चेहरे पर दे मारा। ये सब सच नहीं है माँ, वो तड़प उठा। तो और क्या सच है? छी, मुझे शर्म आ रही है कि तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की। मंशा चीख कर बोली। हुमायूं साकित रह गया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हें अपने बेटों की तरह चाहा, मेरी ही बेटी के साथ ये किया। और मैं अदीबा बेगम हूँ, कभी जुल्म ना सहती हूँ ना ही देख सकती हूँ। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अदीबा बेगम ने कहा और फिर पुलिस को फोन करके सब कुछ बताया। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था मगर अब क्या कहता, उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था और मजलूम होकर भी जालिम बना दिया गया था। फिर वो एक लफ्ज नहीं बोला। मीडिया ने इसकी इज्जत को उछाला और उसे 5 साल की कैद सुनाई गई। मगर वो वहाँ कुछ नहीं बोलता था, बस चुपचाप बैठा रहता या फिर जूडो कराटे क्लासेस लेता। उसका रवैया आम कैदियों से बहुत मुख्तलिफ था। वो ना तो किसी से झगड़ता था और ना ही किसी से बात करता था। यहाँ तक कि कोई इससे बात भी करता तो वो पलट कर जवाब तक नहीं देता था। उसके इस कदर पुरसुकून रवैये पर सारे कैदी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगे। यहाँ तक कि जेलर भी उसे काफी पसंद करने लगा था। एक बात बता बहू, मुझे पता चला तूने अपनी साली के साथ ये सब करने की कोशिश की।
کیا تیری بیوی خوبصورت نہیں تھی؟ جیلر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ تلخ انداز میں مسکرا دیا۔ شیطان کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی بہکا دیتا ہے، اور دیکھو نا مجھے شیطان نے بہکایا نہیں بھٹکایا کہ میں اس لڑکی کی سازش میں آ گیا۔ پتہ ہے غلطی میری ہے جیلر صاحب، اور وہ غلطی ہے محبت کرنا۔ اگر چاہتا تو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا تھا، لیکن جس سے محبت کی اسی نے نفرت سے منہ پھیر لیا تو ثابت کر کے کیا کرنا تھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا تو جیلر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مطلب تو بے گناہ تھا؟ جیلر نے پوچھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بولتا ہوا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسی جیل میں 3 سال ہوئے تو ایک دن جیلر نے اسے رہا ہونے کی نوید سنائی۔ وہ حیران رہ گیا۔ میری سزا تو 5 سال ہے، تو 3 سال میں رہا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ سوال تو اپنی ساس سے پوچھنا، کیونکہ جس میڈم نے تمہارے خلاف یہ کمپلین لکھوا کر یہ کیس درج کروایا تھا اسی نے آج واپس لے لیا، جیلر نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اگلے دن وہ سب سے ملنے کے بعد جیل سے باہر آیا تو جیسے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا اور اتفاقاً وہاں ہونے والی غلط سرگرمیوں کا اسے پتہ چل گیا۔ اس نے جب جیلر کو بتایا تو اس نے ریٹ ڈال کر اس ہوٹل کو سیل کر دیا۔ اوے بابو، آج سے تو میرا خاص بندہ، تو میرے لیے کام کرے گا۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، مجھ جیسے انسان کے ہاتھ بندے ہیں، لیکن تو کر سکتا ہے جرم کا خاتمہ مجرم بن کر ہی، جیلر نے کہا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں بول دی۔ اگلے دن ادیبہ بیگم اسے ملی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے رو پڑی۔ وہ اس پار چہرے سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ گناہ گار میری خود کی بیٹی تھی، مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا۔ کچھ دن پہلے اسے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سنا، میں نے کتنے فخر سے وہ یہ بات کہہ رہی تھی، خود پر لعنت بیچنے کو دل کر رہا ہے۔ ادیبہ بیگم روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ جو باتیں گزر کی اب اسے دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، آئندہ سے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ندرت آپا تمہاری یاد میں بہت تڑپتی ہیں، ادیبہ بیگم نے کہا۔ انہیں کہیں گا کہ میں ان سے ملنے ضرور آؤں گا، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ ندرت بیگم سے بھی ملنے آیا، مگر وہاں نہیں ٹھہرا۔ 2 سال گزر گئے اور وہ مافیا میں شامل ہو کر انہی کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ ادیبہ بیگم کے زمینی جھگڑے کی وجہ سے ان سے مل کر پولر سے نکل ہی رہا تھا جب اس نے اپنے اس دشمن جاں کو دیکھا تو دل جیسے زخمی سا ہو گیا، مگر خود کو سنبھالتا وہاں سے نکل گیا۔ اور آج وہ پھر زخمی ہو کر اس کے سامنے آیا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے غائب ہو جائے۔ اسی لیے ہوش پہ آنے کے بعد وہ ہسپتال سے بغیر بتائے ہی آ گیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکنے کی وجہ سے ماضی سے حال میں واپس آیا اور گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب پڑ گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ جب سو کر اٹھا تو اس کے پیٹ میں درد سے ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو خون نکل رہا تھا۔ شاکر، اس نے اونچی آواز سے اپنے رائٹ ہینڈ کو پکارا تو وہ 2 منٹ میں بوتل کے جن کی طرح اس کے پاس حاضر تھا۔ ہی میری بینڈیج کر دو، وہ بولا تو شاکر اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ تر آپ کو ہاسپٹل سے نہیں آنا چاہیے تھا، زخم بہت گہرا ہے اور اب خون بہت زیادہ نکل رہا ہے، مجھے لگتا ہے سٹچز میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، شاکر نے کہا۔ سن، صاف کر کے بینڈیج کر دو، وہ جھنجھلا کر بولا تو شاکر نے چپ چاپ صاف کر کے بینڈیج کر دی، مگر درد مسلسل ہو رہا تھا۔ ایک تو اس نے پرہیز نہیں کیا، اوپر سے میڈیسن بھی نہیں لی تھی۔ وہ کتنی دیر بیٹھا اپنے نیکسٹ پروجیکٹ پر کام کرتا رہا۔ اب تو درد سے جیسے اس کی بس ہو گئی تھی، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بھی ایک انسان تھا، درد اس سے بھی ہوتا تھا، مگر خود کو اذیت دینا اس نے جیسے لازم سمجھ رکھا تھا۔ مگر انسان کے درد سہنے کی طاقت بھی ایک حد تک ہوتی ہے، اور وہ طاقت اس کی اب ختم ہو چکی تھی۔ درد کی شدت اور بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش لیٹا تھا۔ سلیم، سر کو ہمیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، شاکر پریشان کن لہجے میں بولا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہو اگر ہم نے ایسا کیا تو باس ہماری جان لے لیں گے۔ ایک کام کرتے ہیں، جس ڈاکٹر نے انہیں آپریشن کیا تھا نا اسے لے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائے۔ سلیم نے مشورہ دیا تو شاکر نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں منشا کو لینے کے لیے ہاسپٹل چلے گئے۔ منشا ابھی ہسپتال پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی ڈاکٹر فرحان سے ہمایوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو ہی ہسپتال سے نکل گیا۔ وہ سن کر پریشان ہوگی۔ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں، بھاڑ میں جائے میری طرف سے،
وہ دل ہی دل میں کڑتی ہوئی اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ دروازہ کھول کر وہ دو شخص اندر آئے جو کل ہمایوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ میڈم جی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، سر کی طبیعت بہت خراب ہے۔ شاکر نے پاس آ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، تمہاری سر کی نوکر نہیں ہے میں، اگر علاج کروانا ہے تو یہیں لے کر آتے، میں نہیں جا رہی۔ وہ تڑک کر بولی، او میڈم، تم سے ہم نے پوچھا نہیں کہ جا رہی ہو کہ نہیں، ہم حکم دے رہے ہیں کہ چلو۔ سلیم نے پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے غصے سے کہا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو، اس طرح دمکا کر مجھے لے جاؤ گے؟ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، میری طرف سے چاہے وہ مر جائے۔ وہ بولی، تیرا بہت لحاظ کر رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمارے باس کو بچایا، ورنہ تجھے کاٹ کر رکھتے تھے۔ سلیم نے کنپٹی پر پستل رکھتے ہوئے کہا۔ منشا نے غصے سے اسے دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ آدھے راستے میں آتے ہی انہوں نے منشا کی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور وہ پٹی تب کھلی جب ایک سنسان سی جگہ پر وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ساتھ چلتی اندر آئی تو ہمایوں بے ہوش تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوتی اس کی بینڈیج کرنے لگی۔ میڈیسن لگانے کے بعد وہ چیئر پر بیٹھی اپنے ناخن چباتی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ سینے پر دھرے بے سدھ لیٹا تھا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد ہمایوں نے کراہتے ہوئے آنکھ کھولی تو وہ جلدی سے اس کے اوپر جھکی۔ ہمایوں نے نیموا آنکھوں سے دیکھا تو وہ اپنے اوپر جھکی منشا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دماغ سن ہوا، دوسرے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاکر، سلیم، وہ چلا کر اپنے آدمیوں کو پکارنے لگا۔ سلیم بھاگتا ہوا اندر آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دھاڑا۔ باس، وہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو اس لیے ہم ڈاکٹر میڈم کو لے آئے، سلیم نے آہستہ سے کہا تو وہ غصے سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے، اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ وہ غصے سے بولا، سوری باس، آپ کی حالت خراب دیکھ کر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے تو ہم میڈم کو بندوق کی نوک پر لے آئے، شاکر نے آہستہ سے کہا تو وہ غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تو وہ دونوں جلدی سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنا سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نقاہت سے چکر آ رہے تھے، مگر اسے اصل پریشانی یہ تھی کہ پاشا کے آدمیوں کو اس کا اور منشا کا رشتہ نہ پتہ چل جائے۔ وہ لب کچلتے ہوئے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پین کلر کھا لو تاکہ تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے، منشا نے کہا تو وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں کھانی۔ وہ بیزاری سے بولتا اٹھ کر وارڈروب کی جانے پڑا اور کپڑے نکال کر واش روم کی طرف جانے لگا تو وہ جلدی سے اسے پکار گئی۔ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سپنج بات لے سکتے ہو تم، ورنہ تمہارا زخم اور بھی خراب ہو جائے گا کیونکہ واٹر پروف پٹی نہیں لگی اب، منشا نے کہا۔ زخم خراب ہونے سے کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا نا تو اچھا ہے نا، تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ وہ منہ بنا کر بولتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا وہ دروازہ بند کرتی اس کے قریب آ گئی کہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے پاس آنے پر پیچھے ہوا، مگر وہ اس کی بات کو سراسر نظر انداز کرتی ٹاول کو گیلا کر کے اس کا جسم صاف کرنے لگی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائی اکٹت اس کی جانب دیکھ رہا تھا، دل میں اس کی چھونے کی خواہش جاگ رہی تھی، مگر اب کی بار اپنے آپ کو نہیں ہرا سکتا تھا اس کے سامنے۔ خود پر کنٹرول کرتے اس نے اس کا ہاتھ روکا، ٹاول پکڑ کر خود اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ اگر میں کر دوں گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کڈنیپ بھی تو مجھے کروا کر یہاں لائے ہو نا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ او ہلو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے اپنا علاج کروانے کا، اور تم سے علاج کروانے سے بہتر ہے میں اپنی جان نہ لے لوں۔ اور کس نے کہا میں نے تمہیں کڈنیپ کروایا ہے؟ ارے یہ تو میرے پاگل آدمی تمہیں اٹھا کر لے آئے، ان کو اتنا نہیں پتا کہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ منہ بنا کر بیزاری سے بولا تو منشا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جانتی ہوں مجھ میں انٹرسٹ نہیں تھا نا تمہیں، اس لیے تو میری ہی بہن کے ساتھ شراب اور مجھ سے اس طرح بات کی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اس کا جبڑا دبوچتے اسے دیوار سے چھپکاتا دھاڑا، کاٹ دو زبان، مگر مجھے اس میرے سوال کا آج جواب دے دو، کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ میری محبت میں کون سی کمی تھی ہمایوں؟ 5 سال ہو گئے اس حادثے کو، میں ایک پل کے لیے بھی وہ وقت نہیں بھول سکتی جب تم میری بہن کے ساتھ۔ وہ روتے روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے، ہمایوں اس کے رونے پر جیسے اندر سے تڑپ اٹھا تھا، مگر پھر کٹھور بنتا رخ پھیر گیا۔
تمہیں جب مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، اعتبار کیسے کروں؟ تم ہی بتاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سب۔ چلو ٹھیک ہے مان لیا تم بہک گئے ہوں گے، لیکن کیا تم نے ایک بار بھی میرا نہیں خیال آیا کہ میرے دل پر تمہاری بے وفائی سے کیا گزرے گی؟ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھے بولی، میرا رشتہ تمہارے ساتھ محرم والا تھا، میں نے کبھی بھی تمہیں بنا اجازت کے نہیں چھوا۔ میں تمہاری بہن کو دیکھ کر کیسے بہک سکتا ہوں؟ کیا تم نے کبھی سوچا اس دن ہوا کیا تھا کہ میں بے وفا ہوں بھی کہ نہیں، گناہ گار بھی ہوں کہ نہیں؟ کاش تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا ہوتا کہ کیا ہوا تھا، مگر تم نے تو فیصلہ سنا دیا اور میں مر گیا جیتے جی۔ اس کی طرف مڑتے ہوئے اس کے کندھوں سے جکڑے دبے دبے انداز میں چیخا تو وہ رونا بھول کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آج میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے تب نہیں پوچھا تو آج مجھے بتا دو کیا ہوا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو بھی بتاؤں گا اعتبار کرو گی؟ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پر اعتماد لہجے میں بولا، وہ تو حقیقت جاننے کے بعد ہی ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ وہ نگاہیں چرا کر بولی، مطلب نہیں کرو گی تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس پاٹ لہجے میں بولا بھی اس کی سائڈ سے گزرتا واش روم سے نکل گیا۔ بتانا پڑے گا تمہیں، مجھے سب جاننا ہے۔ اس کے پیچھے آتی ہوئی اس کے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، نہیں بتاؤں گا۔ وہ ضدی انداز میں بولا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ وہ اس پاٹ چہرے سے اسے دیکھتا شاکر کو پکارنے لگا، ان محترمہ کو جہاں سے لے کر آئے ہو نا وہیں پھینکو، ورنہ یہ نگاہوں سے کچا چبا جائیں گی۔ ہمایوں نے منہ بنا کر کہا، میں نہیں جاؤں گی، تب تک بالکل نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ ضدی انداز سے بولی تو شاکر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ضد مت کرو، جاؤ یہاں سے، وہ جلا کر بولا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بیچتے ہو۔ وہ کہتے ہوئے اطمینان سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہمایوں سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ کب سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، پھر اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے دیکھا تو ادیبہ بیگم کا فون تھا۔ جی ماما، وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولی، بیٹا کہاں ہو تم، ابھی تک نہیں آئی؟ ادیبہ بیگم نے پوچھا۔ ہمایوں کے پاس اور پتہ نہیں کس جگہ پر لے آئے ہیں مجھے یہ لوگ۔ وہ بولی، او اچھا، رات کو گھر نہیں آؤ گی کیا؟ ادیبہ بیگم نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، اور مبہم سے انداز میں بولی، چلو ٹھیک ہے، میں کھانے پر ہی انتظار کر رہی تھی تمہارا، میں پھر کھانا کھا لیتی ہوں۔ ادیبہ بیگم نے مطمئن انداز میں کہا اور کال کاٹ دی۔ ان کے اطمینان پر جھنجھلا گئی۔ کون سا راز ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اپنا سر تھامے بولی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شاکر کھڑا تھا۔ میم کھانا کھائیں گی؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ مجھے پیٹ نہیں لگا یا پھر میرے لیے آسمان سے خود بخود منو سلوا اترنا ہے؟ وہ دڑک کر بولی تو شاکر سٹپٹا کر پلٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا ملازم اس کے لیے کھانا لے کر آیا۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باہر بیٹھے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ وہ غصے سے اٹھی اور لاؤنج میں آئی تو وہ صوفے پر نیم دراز سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ وہ پاس جا کر بڑے جارحانہ انداز میں اس کے لبوں کے بیچ سے سگریٹ نکالتی اسے سلگھا گئی۔ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے خود پر گرادا خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود سب ڈوروں کو دیکھتے وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں وضاحت دینے لگی۔ ہمایوں ہنوز سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے کپکپاتے لبوں کو دیکھ کر حلق میں جیسے کانٹا سا اٹک گیا۔ وہ بے اختیار اسے خود میں بھینچتا اس کے ساتھ گستاخی کر بیٹھا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ منشا نے مزاحمت تک نہیں کی۔ دونوں جیسے ارد گرد سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ ہوش تب آیا جب چھناکے سے کوئی چیز ٹوٹی۔ وہ اسے چھوٹتا گردن موڑ کر دیکھنے لگا تو شاکر سر جھکائے کھڑا تھا اور چائے کا مگ زمین بوس ہوا تھا۔ کیا ہے یہ شاکر؟ وہ دھاڑا۔ سوری بوس، وہ میڈم کے ساتھ ایسے دیکھ کر گھبراہٹ میں ہو گیا۔ آپ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ؟ بیوی ہے یہ میری، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تلخ لہجے میں بولا۔ او بابی جی ہیں یہ ہماری؟ شاکر نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اب جاؤ یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولا تو شاکر نے دھوڑ لگا دی۔ وہ غصے سے سائڈ پر پٹکتے ہوئے اٹھنے لگا تو منشا اس کا ہاتھ تھامتی اس کے قریب کرتی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتی، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے روتی۔
پلیز ہمایوں بس کر دو نا، میں تھک گئی ہوں، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، چلو سب بول جاتے ہیں، کہیں دور چلے جاتے ہیں، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی۔ تو ہمایوں کا دل جیسے اس اقرار پر تھم سے گیا۔ کبھی نہیں، اور یہ اب ممکن نہیں ہے، تم میرے دل میں نہیں ہو، اسے کٹھور پن سے پیچھے جھٹکتے ہوئے بولا تو وہ تڑپ کر اس ڈارلنگ کو دیکھنے لگی۔ جاؤ جا کر کھانا کھا لو، پھر تمہیں شاکر گھر ڈراپ کرائے گا۔ وہ نگاہیں چراتا وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ بنا کچھ کھائے پیے خود ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اتنے اندھیرے میں اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے، مگر وہ جا رہی تھی۔ پھر رکشہ روک کر اس نے ایڈریس بتایا اور گھر پہنچی تو اس کی ابتر حالت دیکھ کر ادیبہ بیگم اور ندرت بیگم گھبرا گئی۔ عشا بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے تھام کر اسے بٹھایا۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ آپ اس شخص سے ملنے گئی ہیں تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کرے گا۔ آپ کو ضرورت کیا تھی جانے کی؟ اور ہاں، میں نے راضی سے بول دیا، ان کا وکیل کل آئے گا، آپ کھلا کے پیپرز دائر کیجئے۔ اب میں آپ کا نام اس گھٹیا انسان کے ساتھ 1 منٹ کے لیے شٹ آپ! تم ہوتی کون ہو میرے شوہر کو گھٹیا کہنے والی؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے زور سے چلائی تو عشا کا رنگ اڑ گیا۔ ادیبہ بیگم اور ندرت بیگم کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ان سب کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہمایوں نے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ واپس سوری، عشا نے آہستہ سے کہا۔ کس کس بات کا سوری کرو گی تم؟ تمہاری کی گئی غلطیوں کی وجہ سے ہم لوگ آج تک ہمایوں سے نگاہیں نہیں ملا پائے۔ بہت اچھا ہوا تمہاری حقیقت کھل گئی میری منشا پر، ادیبہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ چونکی۔ کیسی حقیقت؟ منشا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ وہی حقیقت جس کی وجہ سے تم آج ہمایوں کا ساتھ دے رہی ہو۔ ہمایوں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس خبیث نے اسے بدنام کرنے کے لیے جان بوجھ کر وہ حرکت کی تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سوسائڈ کرنے والی ہے اور اسے بچانے کے لیے کمرے میں گیا، اس نے وہاں پر سارا پلان پہلے سے سوچ سمجھ رکھا تھا۔ اس بات کو اس نے اس طرح ثابت کر دیا، ہمیں لگا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا۔ ادیبہ بیگم بولتی جا رہی تھی اور منشا کو ایسا محسوس ہوا کہ پوری چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنی بڑی سازش رچی تم نے کیوں؟ منشا نے عشا کے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، رچی میں نے سازش، اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ محبت کرنے لگی تھی میں ہمایوں سے، کتنی منت سماجت کرتی رہی، یہاں تک کہ جس دن آپ کی نکاح کی سالگرہ تھی میں ان کے پاس تھی، انہیں بتایا کہ منشا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ تو آپ کے خلاف سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مجھے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دیا، مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو ان کی زندگی سے نکال کر ہی رہوں گی۔ اگر آپ اس دن صبح صبح واپس نہ آتی، میں ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی، مگر آپ واپس آ گئی، اور میں نے آپ دونوں کو الگ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ ڈنر پر جانا چاہا، آپ کے آس پاس سے ہی، مگر ذرا سی چوک ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ پوری رات کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا۔ میرے اندر آگ لگ کے پوری رات میں دروازے کے باہر آپ کی ہنسی اور ہمایوں کی محبت بھری باتیں سن کر مرتی رہی۔ پھر ہمایوں نے اگلی صبح نکلتے ہوئے مجھے ایسے نظر انداز کیا جیسے میں کوئی بھیک مانگنے والی ان کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ مجھے نفرت ہو گئی آپ سے، اور میں نے کہا میں برباد کر دوں گی انہیں، اور میں نے کر دیا۔ عشا حلق کے بل چیختی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ سب لوگ سکتے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات تو ندرت بیگم اور ادیبہ بیگم بھی نہیں جانتی تھی۔ انہیں بس اتنا پتا تھا کہ وہ ہمایوں سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے اسے پانے کے لیے ضبط کیا، مگر اتنا کچھ کیا تھا یہ بات تو انہیں معلوم ہی نہیں تھی۔ منشا کی تو آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ پھر وہ تیوری ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہمایوں سے ڈھونڈتا وہاں پہنچا تھا اور وہ اسے یوں گرتا دیکھ کر تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ منشا، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو، اسے باہوں میں جھنجھوڑتے ہوئے پکارنے لگا، مگر وہ بے سدھ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بیٹا جلدی اٹھاؤ اسے اور ہاسپٹل لے کر چلو، ادیبہ بیگم نے کہا تو وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھاتا باہر کی جانب پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ سرطامی بینچ پر بیٹھا تھا اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیشے کے پار سے اس کے بے سدھ وجود کو بھی دیکھتے۔ اسے اس طرح دیکھنا ہمایوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ چاہے دنیا کو چلا کر بول دے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مگر حقیقت تھی کہ وہ بظاہر بہت بنتا تھا، مگر اسے فرق پڑتا تھا، اور ان لوگوں کی تکلیف سے زیادہ فرق پڑتا تھا جو اس کے دل کے بہت قریب تھے۔ اگلے دن صبح بھی گزر چکی تھی۔
وہ ابھی تک خطرے سے باہر نہیں تھی۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد جا کر اسے ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر فرحان نے انہیں ملنے کو کہا تو ادیبہ بیگم اسے ملنے کے لیے اندر لے گئی۔ انہیں دیکھتے ہی منشا کی حلق میں آنسو کو گھولا بن گیا۔ ہم مایوں کہاں ہے موم؟ وہ بمشکل بولی۔ باہر ہے، میں بلاتی ہوں۔ ادیبہ بیگم کہتے ہوئے پلٹنے لگی تو ان کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے مت بلائیے گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں ماما۔ میں نگاہیں ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں ماما۔ وہ صحیح کہتا تھا، جب دنیا اس کے خلاف تھی تو اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ میں اس کا ساتھ دوں گی، مگر میں نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا ماما؟ مجھے دینا چاہیے تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی اور ادیبہ بیگم سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہمایوں نے دروازے پہ جمے ہوئے ہاتھ کو ہٹایا، پھر الٹے قدم واپس پلٹ گیا۔ ندرت بیگم افسردہ سی اندر آئی اور منشا کو چپ کروانے لگی، مگر وہ رو رو کر طبیعت زیادہ خراب کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجبوراً اسے دوبارہ انجیکشن دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب نیند میں جا چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ندرت بیگم باہر آئی تو ہمایوں اسپتال سے باہر بنے ہوئے گارڈن میں بیٹھا سگریٹ سے اپنا دل جلا رہا تھا۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے تمہارا بیٹا، ہم دونوں کو تو معاف کر چکے ہو، اسے بھی کر دو۔ وہ تمہارا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے، اس کا یہ ڈر ختم کر دو۔ میں تو ماں تھی اور تمہارے بارے میں مشکوک ہو گئی، وہ تو پھر بیوی تھی۔ ندرت بیگم نے کہا تو وہ افسردہ سی سانس خارج کرتا سگریٹ بجھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کانٹوں بھرے راستے میں واپس نہیں جانا چاہتا ماں۔ اسے اپنا ڈر ختم کر کے خود اگر میرے پاس آنا ہے تو میں کچھ نہیں بولوں گا، مگر میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ ضدی انداز میں بولا تو ندرت بیگم محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ محبت میں بیٹا کیسی ضد لگانی؟ وہ بولی کہ محبت نبھانے کا ٹھیکہ صرف میں نے ہی لے رکھا ہے، میں اپنے حصے کی محبت ہمیشہ سے نبھاتا رہا ہوں۔ میں اب اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں، اب میرے زخمی دل پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ اعتماد میرا ٹوٹا ہے محبت پر سے، تو اب یہ اعتماد اسے ہی جاننا ہوگا جس نے توڑا تھا۔ اور پرسکون لہجے میں بولا، پھر اٹھ کر وہاں سے اپنی بائک کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر ہمایوں سے دیکھنے تک نہیں آیا تھا، اور یہ بات اسے اور رلا رہی تھی۔ آج وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچی تو دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، کہیں سکون نہیں تھا۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی اور ڈرائیور کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پہنچی۔ شاکر اسے دیکھ کر چونک گیا۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آرام فرما رہے ہیں، شاکر نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تکیے کو باہوں میں بھرے پرسکون سو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی دھیرے سے اس کے پاس آئی اور جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تو اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اپنے پہلو میں گرا گیا۔ تم! وہ چلا کر بولتا پیچھے ہونے لگا تو منشا اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتی سی تکیے پر گراتی اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتی چلی گئی۔ وہ ساکت و جامد آنکھیں بند کیے اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اپنی باہوں میں بھر لو ہمایوں، وہ نم لہجے میں بولی تو ہمایوں نے آنکھیں کھول کر اس چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ہمایوں کے لبوں پر گرے تو وہ تڑپ کر اسے خود میں بھینچ گیا۔ I am so sorry۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور ہمایوں بھی رو رہا تھا۔ برسوں کی تلخیاں آج آنسو نے دھو ڈالی تھی۔ ہمایوں، میں آپ کو انصاف دلانا چاہتی ہوں، جو بدنامی میری بہن کی وجہ سے ہوئی اسے دنیا کے سامنے لانا ہے۔ وہ نم لہجے میں بولی، نہیں منشا، میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا۔ میں نے برسوں پہلے اپنی صداقت سے کمپرومائز کر کے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے، اور اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اسے خود نے بینچ کر بولا تو منشا جیسے اندر سے لرز گئی۔ عشا جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی، مگر وہ اس کے لیے اب کوئی ہمدردی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آج پورے میڈیا پر ایک ہی نیوز چل رہی تھی۔ AGP رانا نے اپنے خاص ساتھی ہمایوں پریدی کے ذریعے بہت بڑے مافیا کا گروہ پکڑا تھا، جو معصوم لڑکیوں کو بہکا کر انہیں اسمگل کرتا تھا، یہاں تک کہ بعد سے شادی کر کے انہیں بیچ دیا جاتا تھا۔ اس گروہ کا سرگنا مسٹر شمشیر رازی تھا، جو کہ عشا کا شوہر تھا۔ عشا کو بھی اس نے کچھ دن پہلے ایک بزنس ڈیل کے طور پر اپنے کلائنٹ کو دیا تھا۔ عشا کو بھی وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سگریٹ سے نہ داغا گیا ہو۔
اس کی حالت دیکھ کر منشا تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ وہ اس وقت گمسم سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ ہمایوں نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چیخ مار اس کے گلے لگ کر رو دی۔ پلیز ہمایوں، میری بہن کو معاف کر دو، پلیز، وہ بہت تکلیف میں ہے، اس کے سینے سے لگی ہچیوں کے درمیان بولی تو ہمایوں نے کرب سے آنکھیں بیچ لی۔ آئی سویئر منشا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی۔ اپنی صفائی میں بھولتا رو پڑا۔ منشا نے نفی میں سر ہلاتے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نہیں ہمایوں، تم معافی مت مانگو، میں جانتی تم نے کبھی بد دعا نہیں دی ہوگی، مگر وہ رب جس نے تمہیں بنایا وہ غافل نہیں ہے، اسے پتا تھا تمہارا دل زخمی کیا گیا ہے، تم پر تہمت لگائی گئی ہے، مگر تم نے پھر بھی لاج رکھی۔ لیکن تہمت لگانے والے کو اپنے کیے پر جب کوئی شرمندگی نہ ہوئی تو رب نے دکھایا کہ جب کوئی معاف کرتا ہے اللہ کا بندہ تو اللہ خود اس کی طرف سے انتقام لیتا ہے۔ یہ میری بہن سے قدرت نے انتقام لیا ہے، بے حیائی، تفاقی، بہتان بازی اور ہٹ درمی کا۔ وہ نم لہجے میں بولتی چلی گئی۔ ہمایوں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، عشاء کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن اس نے آنکھ کھلی تو اس کے لبوں سے بس ایک ادھورا جملہ ادا ہوا، مجھے معاف کر۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کی آخری ہچکی لی۔ ہمایوں نے اسے اپنی بہنوں کی طرح سمجھا تھا اور اس نے ایک بھائی بن کر اسے قبر میں اتارا اور اس کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ شمشیر رازی کو پھانسی کی سزا سنانے تک وہ عدالت کے چکر کاٹتا رہا۔ آج عشاء کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد ہمایوں سب کو لے کر ترکی میں شفٹ ہو گیا، جہاں اس کا خود کا ایک چھوٹا سا کیفے تھا اور ڈاکٹر منشا ترکی کے سب سے بڑے ہسپتال کی سرجن تھی۔ ہمایوں، آج شام کو شپ پر پارٹی ہے تو چلیں؟ وہ ہمایوں کے پاس آ کر بولی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر مادام۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، ساتھ ہی پھر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دھوپ میں بارش ہوتی ہے؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے وہ رونے لگی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی۔ ہمایوں اس کے کان کے پاس گھمبیر لہجے میں گنگنایا تو وہ جھمک کر اس کے کشادہ سینے میں سما گئی۔ ختم شد۔